پرائڈ اینڈ پریجڈس چیپٹر 18 جب تک ایلزبتھ نیدر فیلڈ کے ڈرائنگ روم میں داخل نہ ہوئی اور وہاں موجود سرخ کوٹوں کے مجمع میں مسٹر وکم کو بے سود تلاش نہ کر لیا، اس کے ذہن میں ان کی غیر موجودگی کا خیال تک نہ آیا تھا۔ وہ اس بات پر مکمل یقین رکھتی تھی کہ وہ اسے ضرور ملیں گے، اور اس یقین کو کسی ایسی یاد نے نہیں جھٹکا دیا تھا جو اسے پریشان کر سکتی۔ اس نے غیر معمولی توجہ سے لباس کا انتخاب کیا تھا اور پورے جوش و خروش کے ساتھ اس بات کے لیے تیار ہوئی تھی کہ وہ اس شام ان کے دل کے باقی ماندہ گوشے کو بھی تسخیر کر لے گی، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید یہ زیادہ مشکل نہ ہوگا۔ مگر اچانک اسے یہ بھیانک خیال آیا کہ کہیں مسٹر بینگلی کی طرف سے افسروں کو دعوت میں دانستہ طور پر مسٹر وکم کو نظر انداز تو نہیں کیا گیا، وہ بھی محض مسٹر ڈارسی کی خوشندی حاصل کرنے کے لیے۔ اگرچہ یہ حقیقت نہ تھی، لیکن ان کی عدم موجودگی کا قطعی ثبوت اس کے دوست مسٹر ڈینی نے فراہم کر دیا، جس نے لائڈیا سے بے تابی سے پوچھا تھا تو اس نے بتایا کہ مسٹر وکم کو ایک دن پہلے ہی کسی کام کے سلسلے میں شہر جانا پڑا اور وہ ابھی تک واپس نہیں آئے۔ پھر اس نے ایک نہایت معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اضافہ کیا، مجھے نہیں لگتا کہ ان کے کام نے عین اس وقت انہیں بلایا ہو جب تک کہ وہ یہاں موجود کسی خاص شخص سے بچنے کے خواہش مند نہ ہوتے۔ یہ بات اگرچہ لائڈیا نے نہ سنی، مگر الزبتھ کے کانوں میں پڑ گئی اور اس نے فوراً یقین کر لیا۔ اگر اس کا پہلا اندازہ درست نہ بھی تھا، تب بھی وہ وکم کی غیر موجودگی کا ذمہ دار مسٹر ڈارسی کو ہی سمجھتی تھی۔ فوری مایوسی کے سبب اس کا غصہ ڈارسی کے خلاف اور بڑھ گیا، یہاں تک کہ جب وہ خود چند رسمی سوالات کرنے کے لیے قریب آیا تو الزبتھ بمشکل اپنی بد مزاجی کو قابو میں رکھتے ہوئے کوئی مناسب جواب دے سکی۔ اس لمحے میں ڈارسی کی طرف توجہ دینا، صبر کرنا اور نرمی برتنا گویا وکم کی یاد کے ساتھ بے وفائی کے مترادف تھا، لہٰذا اس نے ٹھان لیا کہ وہ کسی قسم کی گفتگو نہیں کرے گی اور غصے میں رخ موڑ لیا۔ یہاں تک کہ مسٹر بینگلی سے بات کرتے وقت بھی اس کی طبیعت ناخوشگوار رہی، کیونکہ اس کی اندھی جانبداری نے اسے مزید برہم کر دیا تھا۔ مگر الزبتھ کی فطرت چڑچڑے پن کے لیے بنی نہیں تھی۔ اگرچہ اس شام کی ساری امیدیں ختم ہو چکی تھی، پھر بھی وہ زیادہ دیر اداسی میں نہ رہ سکی۔ اس نے اپنی تمام شکایات شارٹ لوکاس سے کہہ ڈالیں، جس سے وہ پورے ہفتے بعد ملی تھی، اور جلد ہی خود کو اپنی کزن کی عجیب و غریب حرکات پر گفتگو کرنے کے قابل پایا۔ تاہم ابتدائی 2 رقصوں نے اس کی پریشانی دوبارہ تازہ کر دی۔ یہ شرمندگی سے بھرے رقص تھے۔ مسٹر کونز کی بے ڈھنگی اور غیر فطری حرکات، ان کے مسلسل معذرت کرنے کا انداز، ان کا بار بار غلط سمت میں مڑ جانا، سب نے مل کر الزبتھ کو شرمندگی اور خوف سے بھر دیا تھا، جو ایک ناپسندیدہ ساتھی کے ساتھ رقص کرنے سے پیدا ہو سکتی تھی۔ جیسے ہی اس سے نجات ملی، اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس کے بعد اس نے ایک افسر کے ساتھ رقص کیا، جہاں اسے کم از کم یہ سکون ملا کہ وہ وکم کے بارے میں گفتگو کر سکتی تھی اور یہ سن سکتی تھی کہ وہ سب کو بہت پسند تھا۔ جب یہ رقص مکمل ہوا تو وہ شارٹ لوکاس کے پاس واپس چلی گئی اور اس سے بات کر رہی تھی، جب اچانک مسٹر ڈارسی نے اسے مخاطب کیا۔ وہ اتنی حیران رہ گئی جب انہوں نے اسے رقص کے لیے ہاتھ مانگا تو وہ یہ سمجھے بغیر کہ کیا کر رہی ہے فوراً رضامند ہو گئی۔ ڈارسی فوراً واپس چلا گیا اور الزبتھ کو اپنی ہی بے خبری پر خفگی ہونے لگی۔ شارلٹ سے تسلی دیتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے تم انہیں کافی خوش اخلاق پاؤ گی۔ خدا نہ کرے، الزبتھ نے گھبرا کر کہا، یہ تو سب سے بڑی بدقسمتی ہوگی۔ ایسے شخص کو خوشگوار پانا جسے آدمی پہلے ہی نفرت کے قابل بھی نہ سمجھے۔
پلیز مجھ پر یہ ظلم مت کرو۔ مگر جب رقص دوبارہ شروع ہوا اور ڈارسی اس سے اپنا وعدہ نبھانے کے لیے قریب آیا، جیسے ہی ڈارسی نے الزبتھ کا ہاتھ تھاما، شارلٹ نے دھیرے سے اسے خبردار کیا کہ وہ نادان مت بنے اور وکم کے لیے اپنی پسند کو اس کے رفیے پر اثر انداز نہ ہونے دے، کیونکہ ڈارسی کی حیثیت مسٹر وکم سے کہیں زیادہ تھی۔ الزبتھ نے کوئی جواب نہ دیا اور رقص کے لیے اپنی جگہ سنبھال لی۔ وہ حیران تھی کہ اسے مسٹر ڈارسی کے مقابل کھڑے ہونے کا موقع ملا اور آس پاس کے لوگ بھی اسی حیرانی میں مبتلا دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ دیر تک دونوں کے درمیان کوئی گفتگو نہ ہوئی اور الزبتھ کو لگا شاید یہ پورے 2 رقص یوں ہی گزر جائیں گے۔ پہلے تو اس نے طے کر لیا کہ وہ خاموشی توڑے گی نہیں، پھر اچانک خیال آیا کہ اگر وہ مسٹر ڈارسی کو بات کرنے پر مجبور کرے تو یہ اس کے لیے زیادہ پریشانی کا باعث ہوگا۔ چنانچہ اس نے ہلکی سی رائے دی، رقص کیسا چل رہا ہے؟ ڈارسی نے مختصر جواب دے دیا اور پھر خاموش ہو گیا۔ کچھ لمحوں بعد الزبتھ نے دوبارہ کہا، مسٹر ڈارسی، اب بولنے کی باری آپ کی ہے۔ میں نے رقص پر بات کی اور آپ کو کم از کم کمرے کے سائز یا موجودہ جوڑوں کی تعداد پر ہی کچھ تبصرہ کرنا چاہیے۔ ڈارسی مسکرایا اور بولا، جو کچھ بھی آپ چاہیں وہی کہہ دوں گا۔ بہت خوب، یہ جواب فی الحال کافی ہے۔ شاید کچھ دیر بعد میں یہ بھی کہہ دوں کہ نجی محفلیں عوامی محفلوں سے زیادہ خوشگوار ہوتی ہیں، مگر فی الحال ہمیں خاموش رہنے دیں۔ تو کیا آپ رقص کے دوران کسی اصول کے مطابق گفتگو کرتی ہیں؟ ہاں، کبھی کبھی تھوڑی بہت تو کرنی ہی پڑتی ہے، ورنہ آدھے گھنٹے تک مکمل خاموشی کچھ عجیب لگے گی۔ لیکن بعض کے لیے گفتگو ایسی ترتیب دینی چاہیے کہ انہیں کم سے کم بولنے کی زحمت اٹھانی پڑے۔ ڈارسی نے سنجیدگی سے پوچھا، کیا آپ یہ اپنی آسانی کے لیے کہہ رہی ہیں یا سمجھتی ہیں کہ اس سے مجھے خوشی حاصل ہوگی؟ الزبتھ نے شوخی سے جواب دیا، دونوں۔ میں نے ہمیشہ محسوس کیا کہ ہمارے خیالات میں بڑی مماثلت ہے۔ ہم دونوں خاموش اور سنجیدہ مزاج کے ہیں اور صرف اس وقت بولتے ہیں جب ہمیں یقین ہو کہ ہماری بات پوری محفل کو حیران کر دے گی اور ہمیشہ کے لیے ضرب المثل بن جائے گی۔ ڈارسی نے بے ساختہ کہا، یہ تمہاری اپنی شخصیت سے زیادہ یہ بات تو میری شخصیت پر صادق آتی ہے۔ الزبتھ ہنس کر بولی، میں اپنی بات پر خود فیصلہ نہیں دے سکتی۔ ڈارسی نے کوئی جواب نہ دیا اور دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا، کیا تم اور تمہاری بہنیں اکثر میریٹن جاتی ہیں؟ الزبتھ نے اس بات میں سر ہلایا، پھر خود کو روک نہ پائی۔ جب آپ نے ہمیں وہاں دیکھا تھا ہم ایک نئی شناسائی بنا رہے تھے۔ یہ سنتے ہی ڈارسی کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا، مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ الزبتھ کو فوراً اپنی بات پر افسوس ہوا، وہ مزید کچھ نہ بول سکی۔ آخر کار ڈارسی نے زبردستی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مسٹر وکم کو ایسی خوش اخلاقی نصیب ہے جو انہیں آسانی سے دوست بنا لینے میں مدد دیتی ہے، البتہ انہیں برقرار رکھنا شاید اتنا یقینی نہیں۔ الزبتھ نے سخت لہجے میں کہا، انہوں نے آپ کی دوستی کھو دی ہے اور ایسے طریقے سے جو انہیں تمام عمر نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ڈارسی نے کوئی جواب نہ دیا اور موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ اتنے میں سر ولیم لوکاس ان کے قریب پہنچے اور ڈارسی کو دیکھ کر خوش اخلاقی سے جھک کر کہا، میں بے حد محظوظ ہوا جناب، اتنا شاندار رقص کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ صاف ظاہر ہے کہ آپ اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، مگر مجھے یہ کہنا چاہیے کہ آپ کے دل کے ساتھی بھی کسی طور پر آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں لا رہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ منظر بار بار دیکھنے کو ملے گا، خاص طور پر جب ایک نہایت خوشگوار موقع پیش آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے الزبتھ کی بہن اور بینگلی کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا، جیسے ان کی شادی کا عندیہ دے رہے ہوں۔ سر ولیم کی گفتگو کا آخری حصہ تو ڈارسی نے مشکل سے سنا، مگر ان کے اشارے نے اسے چونکا دیا اور وہ سنجیدہ نگاہوں سے بینگلی اور جین کی طرف دیکھنے لگا جو ساتھ میں رقص کر رہے تھے۔ کچھ لمحوں بعد اس نے خود کو سنبھالا اور الزبتھ کی طرف متوجہ ہو کر بولا، سر ولیم کی مداخلت نے مجھے بھلا دیا کہ ہم کس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ الزبتھ مسکرائی، میرے خیال میں ہم بالکل بھی گفتگو نہیں کر رہے تھے۔ اگر سر ولیم کسی ایسی جوڑی کے درمیان آئے جو سب سے کم بات کر رہی ہو تو وہ ہم ہی ہیں۔ ہم نے 2-3 موضوعات آزمائے مگر کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ اب بتائیں آگے آپ کس پر بات کریں
کریں گے۔ ڈارسی نے مسکراتے ہوئے کہا، کتابوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ الزبتھ نے فوراً کہا، کتابیں نہیں، مجھے یقین ہے کہ ہم ایک جیسی کتابیں نہیں پڑھتے اور شاید ہمارے ایک جیسے خیالات بھی نہیں ہیں۔ ڈارسی نے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے کہ آپ ایسا سوچتی ہیں، لیکن اگر یہ سچ ہے تو پھر ہمارے پاس موضوعات کی کمی نہیں ہوگی، ہم مختلف خیالات کا موازنہ بھی کر سکتے ہیں۔ الزبتھ نے لاپرواہی سے کہا، نہیں، میں کسی رقص کی محفل میں کتابوں پر بات نہیں کر سکتی، میرا دھیان ہمیشہ کسی اور چیز پر ہوتا ہے۔ ڈارسی نے شبہ بھری نظروں سے پوچھا، کیا تم ہمیشہ ایسی محفلوں میں لمحہ موجود میں گم رہتی ہو؟ ہاں، ہمیشہ، الزبتھ نے بے دھیانی میں جواب دیا، کیونکہ اس کا دھیان پہلے ہی کہیں اور جا چکا تھا۔ پھر جیسے اچانک کسی پرانی بات کو یاد کر کے وہ بولی، مجھے یاد آیا، آپ نے ایک بار کہا تھا مسٹر ڈارسی کہ آپ شاید کسی کو کبھی معاف نہیں کرتے، اور اگر وہ ناراض ہو جائے تو وہ ناراضگی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ سن کر مسٹر ڈارسی کسی کو معاف نہیں کرتے؟ الزبتھ نے پوچھا، آپ تعصب کے باعث اندھے بھی نہیں ہوتے؟ مسٹر ڈارسی نے پرعزم لہجے میں جواب دیا، مجھے امید ہے کہ میں تعصب میں اندھا نہیں ہوتا۔ الزبتھ نے سنجیدگی سے کہا، جو لوگ اپنی رائے کبھی نہیں بدلتے ان کے لیے ضروری ہے کہ پہلی بار ہی صحیح فیصلہ کریں۔ مسٹر ڈارسی نے پوچھا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں یہ سوالات کس مقصد کے لیے ہیں؟ الزبتھ نے اپنی سنجیدگی جھٹکنے کی کوشش کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، بس آپ کے کردار کو سمجھنے کے لیے، میں کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کی شخصیت کا اندازہ لگاؤں۔ تو مسٹر ڈارسی نے پوچھا، پھر آپ کو اپنی کوشش میں کامیابی ملی؟ الزبتھ نے سر ہلا کر کہا، بالکل نہیں، میں آپ کے بارے میں اتنی مختلف باتیں سنتی ہوں کہ الجھن میں پڑ جاتی ہوں۔ مسٹر ڈارسی نے سنجیدگی سے جواب دیا، مجھے یقین ہے میرے بارے میں کہانیاں کافی مختلف ہوں گی، اور میں چاہوں گا مس بینٹ کہ آپ اس لمحے میرے کردار کا خاکہ نہ کھینچیں، کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ اس کا نتیجہ ہم دونوں کے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ الزبتھ نے شوخی سے کہا، لیکن اگر میں نے آپ کی تصویر ابھی نہیں بنائی تو شاید دوبارہ موقع نہ ملے۔ مسٹر ڈارسی نے سرد مہری سے جواب دیا، میں کسی بھی صورت میں آپ کی خوشی میں رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہوں گا۔ الزبتھ مزید کچھ نہ کہہ سکی اور وہ خاموشی سے رقص مکمل کر کے الگ ہو گئے، دونوں کسی نہ کسی حد تک ناخوش، اگرچہ برابر درجے میں نہیں، کیونکہ ڈارسی کے دل میں اس کے لیے خاص نرم گوشہ تھا جس نے جلد ہی ان کے لیے معافی کا سامان پیدا کر دیا، اس کی ناراضگی کسی اور کی طرف منتقل کر دی۔ اس کی جدائی کو زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ مس بینگلی قریب آئیں اور تہذیب سے عاری حقارت بھرے لہجے میں بولی، تو مس الزبتھ، میں نے سنا ہے آپ جارج وکم سے کافی متاثر ہیں۔ آپ کی بہن مجھ سے اس کے بارے میں سوالات کر رہی تھی، اور مجھے معلوم ہوا کہ وہ آپ کو یہ بتانا بھول گئی کہ وہ دراصل پرانے وکم کا بیٹا ہے، جو آن جہانی مسٹر ڈارسی کا ملازم تھا۔ لیکن میں بطور ایک دوست کے آپ کو مشورہ دوں گی کہ اس کی تمام باتوں پر اندھا اعتماد نہ کریں۔ جہاں تک مسٹر ڈارسی کے اس کے ساتھ برے سلوک کا تعلق ہے تو بالکل یہ جھوٹ ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مسٹر ڈارسی ہمیشہ اس کے ساتھ انتہائی مہربان رہے، حالانکہ جارج وکم نے انہیں نہایت گھٹیا طریقے سے دھوکہ دیا تھا۔ مجھے تمام تفصیلات معلوم نہیں، مگر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ اس معاملے میں مسٹر ڈارسی ذرا بھی قصوروار نہیں ہے، اور وہ جارج وکم کا ذکر تک سننا پسند نہیں کرتے، اور میرے بھائی کو بھی مجبوراً اسے دعوت دینی پڑی تھی، لیکن جب معلوم ہوا کہ وہ خود ہی چلا گیا ہے تو بہت خوشی ہوئی۔ در حقیقت اس کا اس علاقے میں آنا ہی سراسر گستاخی ہے، اور مجھے حیرت ہے کہ اس نے یہ جرت کیسے کی۔ خیر، میں آپ کے لیے افسوس کرتی ہوں۔ مس الزبتھ، آپ کو اپنے پسندیدہ شخص کی حقیقت معلوم ہو گئی، لیکن اگر اس کے حسب نسب کو دیکھا جائے تو زیادہ توقع رکھنا بھی فضول تھا۔ الزبتھ نے غصے سے کہا، آپ کے بقول تو اس کا جرم اور اس کی حیثیت ایک ہی چیز معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو اس پر کوئی الزام عائد کرتے نہیں دیکھا سوائے اس کے کہ وہ مسٹر ڈارسی کے ملازم کا بیٹا تھا۔ اس حقیقت سے تو وہ خود بھی مجھے آگاہ کر چکا ہے۔ مس بینگلی نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ رخ پھیر لیا، معاف کیجیے، میں نے
مداخلت کی، مگر میرا ارادہ اچھا تھا۔ الزبتھ نے دل ہی دل میں کہا، بے حیا لڑکی، اگر تم سمجھتی ہو کہ تمہارے ایسے معمولی حملے مجھ پر اثر ڈالیں گے تو تم سخت غلطی پر ہو۔ میں اس میں سوائے تمہاری ضد، جہالت اور مسٹر ڈارسی کی دشمنی کے اور کچھ نہیں دیکھتی۔ پھر وہ اپنی سب سے بڑی بہن جین کی طرف چلی گئی، جس نے اس معاملے پر بینگلی سے دریافت کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ جین کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور اس کے چہرے کی روشنی بتا رہی تھی وہ شام کی تمام باتوں سے بے حد خوش ہے۔ الزبتھ نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ وہ کیسا محسوس کر رہی ہے، اور اسی لمحے اس کے دل سے وکم کے بارے میں اس کے دشمنوں کے خلاف غصہ اور ہر دوسری پریشانی ختم ہو گئی، کیونکہ اس کے دل میں بس یہ امید جاگ رہی تھی کہ جین کی خوش بختی یقینی ہو چکی ہے۔ الزبتھ نے اپنی بہن کے ہنستے ہوئے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکراتے لہجے میں پوچھا، مجھے یہ کہنے کی بے حد خواہش ہے کہ تمہیں مسٹر وکم کے بارے میں کیا معلومات ملی ہیں، مگر تم آج اتنی خوش ہو کہ مجھے کسی تیسرے شخص کے بارے میں سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اگر ایسا ہے تو میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ میں تمہیں معاف کر دوں گی۔ جین نے کہا، نہیں، میں نہیں بھولی، مگر میرے پاس تمہیں بتانے کے لیے کچھ خاص نہیں ہے۔ مسٹر بینگلی ان کی پوری کہانی نہیں جانتے، اور وہ ان وجوہات سے بھی لا علم ہیں جنہوں نے مسٹر ڈارسی کو ناراض کیا، مگر وہ مسٹر وکم کے کردار، ایمانداری اور عزت و وقار کی ضمانت دیتے ہیں، اور وہ پوری طرح قائل ہیں کہ مسٹر وکم کو مسٹر ڈارسی کی طرف سے جتنی توجہ ملی وہ اس کے قابل نہیں تھے۔ افسوس کی بات ہے بینگلی اور اس کی دونوں بہنوں کا یہی کہنا ہے مسٹر وکم کوئی خاص معزز شخصیت نہیں ہے۔ مجھے خدشہ ہے کہ انہوں نے کافی بے احتیاطی کی ہے اور اسی وجہ سے مسٹر ڈارسی کی نظروں میں اپنی عزت کھو دی ہے۔ الزبتھ نے کہا، مسٹر بینگلی نے مسٹر وکم کو کبھی نہیں جانا؟ جین نے اثبات میں جواب دیا، نہیں، وہ صرف انہیں میریٹن میں پہلی بار دیکھا تھا اور وہیں سے جانتے ہیں۔ الزبتھ نے گہری سانس لی اور کہا، یہ سب کچھ انہیں مسٹر ڈارسی نے ہی بتایا ہے، مجھے کوئی حیرت نہیں، لیکن بتاؤ مسٹر وکم کے حق میں رکھی گئی جائیداد کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جین نے کہا، مسٹر بینگلی کو اصل حالات یاد نہیں، حالانکہ مسٹر ڈارسی نے انہیں کئی بار بتایا ہے، لیکن ان کا خیال ہے جائیداد کچھ شرائط کے ساتھ دی گئی تھی۔ الزبتھ نے پرجوش لہجے میں کہا، مجھے مسٹر بینگلی کی سچائی پر کوئی شبہ نہیں، مگر تمہیں معاف کرنا ہوگا، میں صرف زبانی یقین دہانیوں پر قائل نہیں ہو سکتی۔ مسٹر بینگلی نے اپنے دوست کا بہت عمدہ دفاع کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر چونکہ وہ کہانی کے کئی پہلو نہیں جانتے اور باقی ساری معلومات بھی انہیں انہی کے دوستوں سے ملی ہیں، اس لیے میں ابھی بھی انہی خیالات پر قائم رہوں گی جو پہلے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کسی اور خوشگوار موضوع پر گفتگو شروع کی جس میں دونوں کی رائے ایک جیسی تھی۔ الزبتھ نے خوشی سے جین کی امیدوں اور بینگلی کی توجہ کے بارے میں سنا اور اپنی بہن کا اعتماد بڑھانے کے لیے جو کچھ کہہ سکتی تھی کہا۔ جیسے ہی وہ اپنے ساتھی کے جواب دینے سے پہلے کچھ کہہ پاتی، مسٹر کونز خوشی سے بھرے ہوئے ان کے پاس آئے اور بڑے فخر سے اعلان کیا کہ انہوں نے ایک نہایت اہم چیز دریافت کر لی ہے۔ میں نے ایک عجیب اتفاق سے معلوم کیا، انہوں نے کہا، اس کمرے میں میری سرپرست کے ایک قریبی رشتہ دار موجود ہیں۔ میں نے اتفاقاً اس شریف آدمی کو جو اس گھر میں میزبانی کا فریضہ انجام دینے والی نوجوان خاتون سے بات کر رہے تھے، مس ڈی برگ اور ان کی والدہ لیڈی کیتھرین کے نام لیتے سنا ہے۔ کیسے حیرت انگیز طریقے سے یہ چیز وقوع پذیر ہوئی ہے! کس نے سوچا تھا کہ میں لیڈی کیتھرین ڈی برگ کے بھتیجے سے اس محفل میں ملاقات کروں گا؟ میں بے حد شکر گزار ہوں، مجھے دریافت وقت پر ہو گیا تاکہ میں ان کی خدمت میں اپنی عقیدت پیش کروں، اور میں امید کرتی ہوں کہ پہلے مجھے ایسا نہ کرنے پر معاف کریں گے۔ میرے اس تعلق سے مکمل لا علمی ہی میری معذرت کا جواز بنے گی۔ کیا آپ خود کو مسٹر ڈارسی سے متعارف کرانے جا رہے ہیں؟ بے شک میں ان سے معذرت چاہوں گا، میں نے یہ پہلے کیوں نہ کیا؟ مجھے یقین ہے کہ وہ لیڈی کیتھرین کے بھتیجے ہیں۔ مجھے خوشی ہوگی کہ میں بتا سکوں کہ ان کی اعلیٰ مرتبہ
آنٹی بالکل خیریت سے ہیں۔ الزبتھ نے اس خیال سے باز رکھنے کی بھرپور کوشش کی اور انہیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ مسٹر ڈارسی بغیر کسی تعارف کے ان سے بات کرنے کو بے تکلفی کی حد سمجھیں گے، نہ کہ ان کی خالہ کی عزت افزائی۔ اس نے انہیں سمجھایا کہ اس ملاقات کی کوئی خاص ضرورت نہیں، اگر ہوتی بھی تو یہ مسٹر ڈارسی کا حق تھا جو رتبے میں بلند تھے کہ وہ خود پہل کرتے۔ لیکن مسٹر کونز نے ان کی باتیں سنی تو صحیح، مگر اپنے ارادے کو ترک کرنے کے بجائے اپنی خواہش پر عمل کرنے کا پختہ ارادہ ظاہر کیا اور جواب دیا: میری عزیز مس الزبتھ، میں آپ کی بصیرت کو دنیا میں سب سے عمدہ سمجھتا ہوں، کم از کم اس معاملے میں جو آپ کی سمجھ بوجھ کے دائرے میں آتے ہیں، مگر مجھے کہنے دیجیے کہ عام لوگوں کے آداب اور مذہبی شخصیات کے اصولوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ میں یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا کہ میں اپنے روحانی منصب کو مملکت کے اعلیٰ ترین عہدوں کے برابر سمجھتا ہوں، بشترکیہ کے ساتھ میں مناسب عاجزی رکھی جائے۔ اس لیے مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے ضمیر کی آواز پر عمل کروں جو مجھ سے مطالبہ کرتا ہے کہ میں اپنی فرض شناسی پوری کروں۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ کی نصیحت پر عمل نہیں کر رہا، لیکن ہر دوسرے معاملے میں آپ کے مشورے کو اپنا رہنما سمجھوں گا، تاہم اس مخصوص معاملے میں میں اپنی تعلیم اور عادتاً غور و فکر کے باعث خود کو آپ سے بہتر فیصلہ کرنے کے قابل سمجھتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سر جھکا کر بسد احترام رخصت ہو گئے اور سیدھے مسٹر ڈارسی کی طرف بڑھے، جبکہ الزبتھ بے چینی سے ان کی حرکات دیکھتی رہی۔ مسٹر ڈارسی کی حیرانی واضح تھی جب مسٹر کونز نے نہایت سنجیدگی کے ساتھ تعظیمی جھکاؤ کے ساتھ اپنی تقریر کا آغاز کیا۔ اگرچہ الزبتھ کو ایک لفظ بھی سنائی نہیں دیا، مگر وہ ایسے محسوس کر رہی تھی جیسے سب کچھ سن رہی ہو۔ مسٹر کونز کے لبوں کی جنبش سے صاف جھلکتا تھا کہ وہ معذرت، ہنسفورڈ، لیڈی کیتھرین ڈیبرگ جیسے الفاظ ادا کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ خود کو مسٹر ڈارسی جیسے آدمی کے سامنے مضحکہ خیز بنا رہے تھے۔ الزبتھ کو یہ دیکھ کر سخت کوفت ہوئی۔ مسٹر ڈارسی نے انہیں بےحد حیرت سے دیکھا اور جب آخر کار مسٹر کونز نے انہیں بولنے کا موقع دیا تو انہوں نے رسمی مگر سرد رویے کے ساتھ جواب دیا۔ تاہم مسٹر کونز اس سے دل برداشتہ نہیں ہوئے اور اپنی گفتگو جاری رکھی، مگر جوں جوں ان کی تقریر طویل ہوتی گئی مسٹر ڈارسی کی ناگواری بھی بڑھتی گئی۔ جب مسٹر کونز نے اپنی گفتگو ختم کی تو مسٹر ڈارسی نے محض ہلکی سی جھک کے ساتھ سلام کیا اور فوراً دوسری طرف متوجہ ہو گئے۔ مسٹر کونز جو اس ملاقات سے بہت خوش تھے واپس آ کر الزبتھ سے کہنے لگے: مجھے یقین دلا دو کہ میں اپنی پذیرائی سے بہت مطمئن ہوں۔ مسٹر ڈارسی میری توجہ سے بہت خوش معلوم ہوتے تھے۔ انہوں نے نہایت خوش اخلاقی سے میرا جواب دیا اور یہاں تک کہ میری تعریف میں یہ بھی کہا کہ وہ لیڈی کیتھرین کی فراست سے اس قدر آگاہ ہیں کہ وہ کبھی کسی ایسے شخص پر عنایت نہ فرماتی جو اس کے لائق نہ ہو۔ یہ واقعی ایک انتہائی نہایت عمدہ بات تھی جو انہوں نے کہی۔ مجموعی طور پر میں ان سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ اب جبکہ الزبتھ کے پاس اپنی کوئی ذاتی دلچسپی کا موضوع باقی نہیں رہا تو اس نے اپنی پوری توجہ جین اور مسٹر بینگلی کی طرف مبذول کر لی۔ اس نے جب جین کی خوشی دیکھی تو وہ خود بھی تقریباً اتنی ہی خوش ہو گئی جتنی کہ جین تھی۔ وہ تصور میں جین کو اس گھر میں آباد دیکھ رہی تھی جہاں ایک محبت بھری شادی اسے بے حد مسرت بخش سکتی تھی۔ الزبتھ جلد ہی سمجھ گئی کہ اس کی ماں کے خیالات بھی اسی سمت جا رہے ہیں، چنانچہ اس نے خود کو ان کے قریب جانے سے باز رکھا تاکہ وہ ان کی باتوں کا زیادہ اثر نہ لے اور زیادہ نہ سن لے، مگر بدقسمتی سے جب وہ کھانے کی میز پر بیٹھے تو وہ اپنی ماں کے بالکل قریب بیٹھ گئی۔ مسز بینٹ نے کھلم کھلا لیڈی لوکاس سے جین اور مسٹر بینگلی کی جلد شادی کے امکانات پر گفتگو شروع کر دی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ تھکیں جب تک کہ انہوں نے اس شادی کے ممکنہ فوائد نہ گنوا دیے۔ مسٹر بینگلی کی خوبصورتی، دولت اور ان کا محض 3 میل کی دوری پر رہائش پذیر ہونا۔ الزبتھ کو سب سے زیادہ تشویش اس بات پر تھی کہ مسٹر ڈارسی جو ان کے سامنے بیٹھے تھے اس گفتگو کا بیشتر حصہ سن رہے تھے۔ اس نے اپنی ماں کو کم آواز میں بات کرنے پر آمادہ کرنے کی
بہت کوشش کی مگر سب بے سود رہا۔ مسٹر ڈارسی میرے لیے کیا اہمیت رکھتے ہیں کہ میں ان سے خوف زدہ ہو جاؤں؟ مسٹر بینٹ نے خفگی سے کہا، ہم پر کوئی ایسی ذمہ داری نہیں کہ ہم ایسی کوئی بات نہ کریں جو انہیں ناگوار گزرے۔ براہ کرم امی آہستہ بولے، مسٹر ڈارسی کو ناراض کر کے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ ان کے دوست کو متاثر کرنے میں اس طرح کامیاب نہیں ہوں گی۔ مجھے کچھ بھی کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مسز بینٹ اپنی باتوں کو اسی بلند آواز میں جاری رکھتی ہیں۔ الزبتھ شرم سے بار بار سرخ ہو گئی۔ وہ بار بار نظر اٹھا کر مسٹر ڈارسی کو دیکھتی رہی مگر جتنی بار اس نے انہیں دیکھا اتنا ہی اس کا خوف یقین میں بدلتا گیا۔ چاہے وہ سیدھا اس کی ماں کو نہ دیکھ رہے ہوں مگر ان کی توجہ لازمی طور پر انہی کی باتوں پر مرکوز تھی۔ جیسے جیسے وہ گزرتا گیا مسٹر ڈارسی کے چہرے کے تاثرات بدلتے گئے۔ ابتدا میں ان میں غصے کی جھلک تھی، پھر وہ آہستہ آہستہ سنجیدگی میں تبدیل ہو گئے۔ آخر کار مسز بینٹ کے پاس کہنے کو مزید کچھ نہ رہا اور لیڈی لوکاس جو طویل عرصے سے انہی مسرتوں کے ذکر پر جمائیاں لے رہی تھیں جن میں شمولیت کا انہیں کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا، اب صرف ٹھنڈے گوشت و مرغی کے سہارے بیٹھی رہ گئیں۔ الزبتھ نے اب خود کو کچھ سنبھلتا ہوا محسوس کیا مگر یہ سکون زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ سکا کیونکہ جیسے ہی رات کا کھانا ختم ہوا گانے کا ذکر چھڑ گیا اور اسے اس اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ میری بہت کم اصرار کے بعد سب کی خاطر گانے کی تیاری کرنے لگی۔ الزبتھ نے کئی بار بامعنی نگاہوں اور خاموش التجاؤں سے اسے روکنے کی کوشش کی مگر سب بے سود رہا۔ میری ان اشاروں کو سمجھنے کے لیے تیار نہ تھی بلکہ یہ موقع اس کے لیے نہایت خوشگوار تھا اور اس نے گانا شروع کر دیا۔ الزبتھ کی نظریں اس پر جمی رہیں، دل میں شدید بے چینی لیے وہ بے تابی سے مختلف اشعار کے ختم ہونے کا انتظار کرتی رہی مگر اس کی امیدیں خاک میں مل گئیں کیونکہ جب میری کو کھانے کی میز سے شکریہ کہ یہ ساتھ امید دلائے گی کہ شاید وہ اپنی آواز کا جادو دوبارہ جگائے گی تو محض اسی لمحے کے توقف کے بعد ایک اور گانے میں مصروف ہوگی۔ میری کی آواز ایسی محفل کے لیے موزوں نہ تھی، اس کی آواز کمزور اور انداز مصنوعی تھا۔ الزبتھ کے لیے یہ منظر ناقابل برداشت تھا۔ اس نے جین کی طرف دیکھا کہ اسے کیسے سہ رہی ہے مگر جین اطمینان سے بنگلی سے گفتگو میں مصروف تھی۔ اس نے بنگلی کی بہنوں پر نگاہ ڈالی جو آپس میں طنزیہ اشارے کر رہی تھیں اور ڈارسی جو بدستور اپنے تاثرات چھپائے ہوئے تھا۔ آخر کار اس نے اپنے والد کی جانب دیکھا اور اس امید میں کہ وہ مداخلت کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ میری پوری رات گاتی رہے، انہوں نے اس کا اشارہ سمجھا۔ جب میری نے دوسرا گانا ختم کیا تو بلند آواز میں بولے، یہ کافی ہوگا بیٹی، تم نے ہمیں کافی لطف اندوز کر دیا، اب دیگر نوجوان خواتین کو بھی کچھ دکھانے کا موقع دینا چاہیے۔ میری اگرچہ ظاہر یہ کیا کہ کچھ نہیں سنا لیکن وہ کسی حد تک مزاحمت محسوس کر رہی تھی۔ الزبتھ جو اس کے لیے اپنے والد کے الفاظ پر نادم تھی کو لگا اس کی پریشانی بیکار گئی۔ اب محفل میں دیگر افراد سے بھی کچھ پیش کرنے کے لیے کہا جانے لگا۔ اگر مجھے گانے کی سعادت حاصل ہوتی مسٹر کورنبوتھے تو میں بے حد خوشی سے سب کو کوئی دھن سناتا کیونکہ میں موسیقی کو نہایت معصوم تفریح سمجھتا ہوں جو ایک پادری کے منصب سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہے۔ البتہ میں یہ کہوں گا کہ ہمیں موسیقی میں حد سے زیادہ وقت صرف نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اور بھی کئی اہم فرائض ہوتے ہیں۔ ایک پادری کو سب سے پہلے اپنے عشرے کا ایسا بندوبست کرنا چاہیے جو خود اس کے لیے مفید ہو مگر اس کے سرپرست کو ناگوار نہ گزرے۔ اسے اپنے خطبے خود لکھنے چاہیے اور جو وقت بچے وہ اس کی دیگر مذہبی فرائض، اس کی رہائش کی بہتری اور اس کے وقار کو بلند کرنے میں صرف کرنا چاہیے۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں اسے سب کے ساتھ شائستہ اور مفاہمانہ رویہ اپنانا چاہیے، خصوصاً ان کے ساتھ جن کے مرہون منت وہ اپنے عہدے پر فائز ہے۔ میں اس فرض سے کسی کو مستثنیٰ نہیں سمجھتا، نہ ہی کسی ایسے شخص کو نیک کہہ سکتا ہوں جو اپنے سرپرستوں کے لیے عزت کا اظہار نہ کرے۔
پھر انہوں نے مسٹر ڈارسی کی طرف جھک کر اپنی تقریر ختم کی، جو اس قدر بلند آواز میں کی گئی تھی کہ آدھے کمرے میں سنی جا سکتی تھی۔ کئی لوگ حیرت سے دیکھنے لگے، کئی مسکرائے، مگر سب سے زیادہ لطف اندوز ہونے والا شخص مسٹر بینٹ تھا۔ جب اس کی بیوی نہایت سنجیدگی سے مسٹر کونز کی دانش مندی کی تعریف کر رہی تھی اور لیڈی لوکاس سے آہستگی میں کہہ رہی تھی کہ وہ ایک نہایت ذہین اور اچھے نوجوان ہیں، الزبتھ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے خاندان نے اس رات خود کو سب سے زیادہ شرمندہ کرنے کی کوئی سوچی سمجھی سازش کی تھی۔ وہ اس پر خوش تھی کہ کچھ حصے بنگلی اور جین کی نظروں سے اجڑ رہے۔ وہ اتنی حساس نہ تھی کہ اس حماقت پر دل برداشتہ ہو جاتی جو یقیناً ان کے سامنے آئی تھی، تاہم یہ اس کے لیے باعث شرمندگی تھا کہ بنگلی کی بہنوں اور مسٹر ڈارسی کو اس کے خاندان پر طنز کرنے کا موقع ملتا۔ وہ یہ طے نہ کر سکی کہ ڈارسی کی خاموش حقارت سے زیادہ تکلیف دہ وہ گفتگو تھی جو بینگلے کی بہنوں کی گستاخانہ مسکراہٹوں میں چھپی ہوئی تھی۔ رات کا باقی حصہ الزبتھ کے لیے خاص طور پر لطف اندوز نہ رہا۔ مسٹر کونز اس کے ساتھ مستقل چپکے رہے، اگرچہ وہ اسے دوبارہ رقص کے لیے راضی نہیں کر سکے، لیکن اس کا یہ موقع بھی ختم کر دیا کہ وہ کسی اور کے ساتھ رقص کر سکے۔ اس نے بے سود کوشش کی کہ وہ کسی اور کے ساتھ رقص کریں، یہاں تک کہ کسی بھی نوجوان خاتون سے ان کا تعارف کرانے کی پیشکش کی، مگر وہ بضد رہے کہ رقص ان کا اصل مقصد نہیں، بلکہ اپنے وہ شائستہ رویے سے خود کو الزبتھ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ پوری رات ان کے ساتھ رہنے کا عزم رکھتے ہیں۔ اس پر بحث ممکن نہ تھی۔ آخر کار اس کی سب سے بڑی نجات اس کی دوست مس لوکاس کی تھی، جو اکثر ان کے ساتھ آ کھڑی ہوتی اور خوش اخلاقی سے مسٹر کون کی گفتگو میں اسے مشغول کر لیتی۔ کم از کم وہ مسٹر ڈارسی کی مزید توجہ سے محفوظ رہی، اگرچہ وہ اکثر قریب ہی کھڑے ہوتے، مگر انہوں نے اس سے بات نہ کی۔ وہ جانتی تھی یہ اس کی جانب سے مسٹر وکم کا ذکر چھیڑے جانے کا نتیجہ ہے اور اس پر خوش تھی۔ لانگ بورن کے افراد سب سے آخر میں محفل سے رخصت ہوئے اور مسز بینٹ کی ایک چالاکی کے سبب انہیں اپنی بگی کا انتظار سب کے جانے کے بعد مزید 15 منٹ تک کرنا پڑا، جس دوران انہیں بخوبی اندازہ ہو گیا کہ انہیں کس قدر رخصت ہوتے دیکھنے کی خواہش کی جا رہی ہے۔ مسز ہرٹس اور اس کی بہن نے بامشکل ہی کوئی بات کی، سوائے تھکن کی شکایت کرنے کی، اور صاف ظاہر تھا وہ جلد از جلد محفل کو ختم کرنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے مسز بینٹ کی گفتگو کو ہر کوشش کو روک دیا، جس سے پورے ماحول میں ایک گراوٹ چھا گئی، اور مسٹر کونز کی طویل تقریریں بھی اسے دور نہ کر سکیں، جو مسلسل مس بینگلی اور ان کی بہنوں کی ضیافت اور مہمان نوازی کی تعریف میں مصروف تھے۔ بالآخر جب وہ روانہ ہونے لگے تو مسٹر بینٹ نے نہایت خلوص سے امید ظاہر کی کہ وہ سب جلد ہی لانگ بورن آئیں گے، خاص طور پر مسٹر بینگلی کو یقین دلایا کہ وہ کسی بھی وقت رسمی دعوت کے بغیر ان کے ساتھ خاندانی کھانے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ بینگلی نہایت خوش دلی سے مسکرا کر بولا کہ وہ لندن سے واپسی پر ضرور ملاقات کرے گا۔ مسز بینٹ اس جواب سے مکمل مطمئن تھی اور یوں گھر سے روانہ ہوئیں جیسے انہیں پورا یقین ہو کہ شادیوں کی تیاریوں کے سوا اب اور کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی۔ یہ خیال کرتے ہوئے جین کو نیدرفیلڈ میں آباد ہونے میں 3 سے 4 ماہ لگیں گے، محترمہ بینٹ بے حد مطمئن تھیں۔ دوسری بیٹی کی شادی مسٹر کونز سے ہونے کی امید بھی ان کے دل میں یکساں یقین کے ساتھ جاگزین تھی، اگرچہ اس خیال سے انہیں وہ خوشی حاصل تو نہیں ہوئی جو نیدرفیلڈ اور مسٹر بینگلی سے وابستہ تھی۔ البتہ الزبتھ ان کی تمام بچوں میں انہیں سب سے کم عزیز تھی، اگرچہ اس کے لیے رشتہ اور یہ شخص بالکل مناسب تھے، مگر اس کی حیثیت مسٹر بینگلی اور نیدرفیلڈ کے شاندار مقام کے سامنے ماند پڑ گئی تھی۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔